سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر والصلاة والسلام علی سیدنا محمد نور اللہ الاکبر وعلی آلہ واصحابہ اجمعین دائما ابدا۔ رفیقان ملت درود شریف ایک بار پڑھ لیں۔ جو تقریر ہونی تھی وہ ہو گئی۔ اب میں کچھ ضروری باتیں یہ عرض کر دوں کہ اللہ تعالی اس رات میں رحمت کے اور تقدیر کو تقسیم کرنے والے فرشتوں کو زمین پر اتارتا ہے۔ سال بھر میں کن لوگوں کو مرنا ہے، شب برات سے لے کر آئندہ شب برات تک۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو شب برات میں ہنستے تماشا کرتے فرشتے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھ رہے ہو اس کو، اسی سال میں تو اس کی روح قبض ہوگی، یہ بے پرواہ بنا ہوا ہے، اس رات میں اپنی تقدیر کو بناتا ہوں۔ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے، فرماتے ہیں کہ شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ۔ کون سا مہینہ، کون سا وقت، کون سی گھڑی اللہ کی نہیں، سب تو اللہ ہی کی ہے، مگر یہاں پر نسبت کا اظہار شرف و بزرگی کے لیے ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ سب مہینے اللہ کے، مگر اس مہینے کو مجھ سے خاص نسبت حاصل ہے، اور رمضان کے مہینے کو خاص نسبت اللہ سے حاصل ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مہینے میں مسلسل روزہ نہیں رکھتے تھے رمضان کے بعد، مگر شعبان میں۔ اور ایک روایت میں فرماتی ہیں رمضان کے علاوہ کسی مہینے بھر کا روزہ رسول پاک نہیں رکھتے تھے، مگر شعبان بھر کا پورا روزہ رکھتے تھے، یعنی دونوں مہینے کے روزے ملا دیا کرتے تھے۔ یہ شان تھی۔ ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اجالی رات میں حجرہ طیبہ میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بستر پر آرام فرما رہے تھے، اچانک اٹھ کر مسجد کے دروازے سے باہر نکل گئے۔ ام المومنین عائشہ کہتی ہیں مجھے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید رسول پاک کسی دوسری زوجہ مطہرہ کے یہاں گئے، حالانکہ آج حضور کو میرے یہاں رہنا ہے، تو دوسرے کے یہاں تو کبھی ایسا نہیں کرتے، یہ کہاں چلے گئے؟ تو کہتی ہیں کہ رسول پاک مسجد کے دروازے سے چپکے سے باہر نکل گئے، میرے حجرے سے مسجد میں اترے اور مسجد میں سے باہر نکل گئے۔ میں کچھ فاصلے سے رسول پاک کا تعاقب اور پیچھا کر رہی تھی،
حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع الغرقد، جس کو جنت البقیع کہتے ہیں، بقیع الغرقد میں تشریف لے گئے اور کچھ دیر تک وہاں پر حاضری قائم رکھ کے واپس آئے۔ میں نے دیکھا آپ واپس آ رہے ہیں، چپکے سے میں بھاگتی ہوئی اب مسجد کی طرف دوڑی کہ حضور مجھ کو دیکھ نہ لیں، اور مسجد سے پھر اپنے بستر پر حجرے میں جا کر لیٹ گئی۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ تمہاری سانس کیوں پھول رہی ہے؟ تو کچھ جواب نہ دیا۔ فرمایا میرے آگے آگے کون سا سایہ دوڑ رہا تھا؟ تو اب ان کو بولنا ہی پڑا کہ یا رسول اللہ، آج آپ میرے یہاں رہنے والے ہیں، نکلے مجھے ایک خواہ کا شبہ ہو گیا کہ آپ کسی دوسری زوجہ مکرمہ کے یہاں تشریف لے جا رہے ہیں، اس لیے میں نے آپ کا پیچھا کیا تھا۔ تو رسول پاک نے ایک تھپڑ میرے سینے پہ مارا اور فرمایا، یا عائشہ تو اتخافین ان یحیف اللہ ورسولہ علیک، اے عائشہ تم یہ ڈر رہی تھی کہ اللہ اور رسول تمہارے اوپر ظلم کریں گے؟ سنو، معاملہ یہ ہوا کہ جبریل امین دروازے پر آئے، فنادانی واخفی صوتہ منک، انہوں نے مجھ کو پکارا مگر اپنی آواز تم سے چھپا لی، واسمعنی، اور مجھے سنا دی۔ سمجھ میں آیا کہ دروازے سے پکارا مجھے اور فاسمعنی، مجھے انہوں نے سنا دیا، واخفی صوتہ منک۔ اب اس سے بات سمجھ میں آئی، ایک جگہ دو حضرات ہیں، مگر جبریل امین کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ اپنی آواز اونچی کر کے بات کریں تو کسی سے بچا لیں، اپنی آواز کو چھپا لیں اور کسی کو سنا دیں، یہ ان کو اختیار دیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو فَأَجَبْتُهُ، میں نے بھی ان کو جواب دیا کہ میں آ رہا ہوں۔ فَأَسْمَعْتُهُ وَأَخْفَيْتُ صَوْتِي مِنْكِ، میں نے ان کو اپنی آواز تو پہنچا دی مگر تم سے میں نے اپنی آواز چھپا لی۔ اب اس سے آقا کائنات کی ایک ایسی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے جو کسی اور کو ایسی نہیں آتی۔ جب میں باہر نکلا تو انہوں نے کہا کہ آج 15ویں شب ہے شعبان کی، اللہ تعالی نے فرمایا ہے آج میری مغفرت کا باڑا بٹ رہا ہے، آپ اپنی امت کے لیے بقیع میں جا کر مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ صرف بقیع میں تو اس وقت 25-50 لوگ یا اتنے بھی نہیں، یہی لوگ دفن تھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ان کے لیے دعا کرنے کے لیے وہاں تو نہیں، بقیع میں ان مردوں کے محضر میں آپ پوری امت کے لوگوں کی دعا کی تو یہ فائدہ ہوگا کہ مردوں کے طفیل زندوں کا بھی کام بن جائے گا، اس لیے آپ مغفرت کی دعا کیجیے۔ فرماتے ہیں کہ میں جا کر وہاں یہی کام کر رہا تھا
ام المومنین عائشہ صدیقہ کی یہ حدیث تمام ہوئی۔ حضرت مولانا نے عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کیا جس کو امام شہاب الدین قلیوبی نے اپنی کتاب قلیوبی میں بھی نقل فرمایا۔ اس میں جو کچھ ہے وہ تو آپ سن چکے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا، اے اللہ، کون بندہ ایسا ہوگا اس زمین پر جو اس تیرے بندے کی بے لوث عبادت کے مطابق عبادت رکھتا ہو؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، میں نے ایک ایسی رات امت محمدی کو عطا کی ہے جو میرے محبوب کی امت میں ہو، اس کو عطا کی ہے کہ اس رات میں عبادت کرے تو اس کی عبادت سے بھی زیادہ ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا رب، مجھے بھی موقع دے اس بات کا کہ میں تیرے محبوب کی امت میں آؤں، میں تیرے محبوب کی امت میں شامل ہو جاؤں۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی، فرمایا کہ اچھا، یہ کام پورا کریں گے۔ یہودیوں نے آپ کو شہید کرنے کا پورا پلان بنایا، مگر عیسیٰ علیہ السلام اپنے گھر میں موجود ہیں۔ یہودا نام کا ایک شخص بہت دیر جب ہو گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کے ارد گرد لوگ پکار رہے ہیں، باہر نکلو، باہر نکلو، ہم لوگ آپ کے انتظار میں۔ جب بھی وہ باہر نہ آئے تو یہودا نام کا ایک یہودی وہ اندر گھس گیا۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے۔ اب وہ پریشان کہ اب کیا ہو، اب کیا ہو۔ اللہ تعالی نے اس یہودا کا چہرہ کسی قدر عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے سے مشابہت کر دی۔ گھنٹوں ہو گئے یہودا باہر نہیں نکلا، تو یہودیوں کو شبہ ہوا کہ عیسیٰ نے ان کو قتل کر دیا، تو وہ گھس گئے اندر۔ دیکھا یہودا کو، تو نے کہاں ہے یہودا، ہمارا یہودا کہاں ہے؟ تو وہ کہتا میں تو ہوں۔ کیا جھوٹ بولتا ہے، کیا جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس کو قتل کر کے کہاں ڈالا؟ کہ نہیں، یہ اس کو لے جا کر ان لوگوں نے سولی پر چڑھا دیا اور کہنے لگے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس کو قرآن مجید میں فرمایا گیا وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، ان کو ایک شبہ ہو گیا، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ۔ ان یہودیوں نے نہ عیسیٰ کو قتل کیا اور نہ عیسیٰ کو سولی دی، بلکہ انہوں نے شبہے والا کام کر دیا۔ ان سبوں کو یہ شبہ ہو گیا کہ یہی عیسیٰ ہے، ختم معاملہ۔ اس لیے اب وہ اوپر ہیں۔ سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں آپ اتریں گے اور
مہدی امام مہدی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد آپ خلیفہ مسلمین بنیں گے، خلافت بھی چلے گی آپ کی۔ جب وہ آئیں گے تو حضرت سیدنا امام مہدی فرمائیں گے آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ امامت کیجیے۔ تو وہ کہیں گے میں تمہاری ہی جس نبی کی امت میں تم ہو میں بھی اسی امت میں ہوں، اس لیے امامت آپ کریں۔ بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے کہ حضرت سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیف بکم، تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت اذ نزل فیکم ابن مریم، جب ابن مریم تمہارے بیچ میں آئیں گے، وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ، اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا۔ اب اس کا دونوں معنی ہو سکتا ہے کہ حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ عنہ ہم میں سے وہ امامت کریں گے، اور دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ امامکم منکم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہیں میں سے ہو کر تمہارے امام ہوں گے۔ دونوں معنی لوگوں شراح حدیث نے دونوں معنی بتایا، اور پہلا معنی جو بتایا اس کو ترجیح دی۔ بہرحال آج رات میں خوش گپی، ہوٹل بازی، موبائل سازی پر وقت نہ خرچ کریں، اپنے آپ کو، اپنے بال بچوں کو، سب کو کچھ دیر تو صحیح مصلی بچھا کر اللہ کے دربار میں حاضر کرو، اور ممکن ہو تو استغفار پڑھ کر سجدے میں 2 قطرے آنسو کے بھی ٹپکا دو۔ اللہ تعالی آج کی رات سب کی مغفرت کرتا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا کہ سب کی مغفرت ہوگی مگر جو 2 مسلمان آپس میں کینہ رکھتے ہوں اور انہوں نے معاف نہ کیا ہو ایک دوسرے کو، تو اللہ فرشتوں سے کہا ان دونوں کو چھوڑ دو، جب تک صلح کر کے نہیں آتے اس وقت تک ان کو کچھ دینا لینا نہیں۔ ہاں چلو، اس لیے آپس میں معافی تلافی بھی کر لو۔ نہ معلوم کس کو میری زبان سے، میرے ہاتھ سے، میرے پاؤں سے یا میری آنکھ ہی سے کوئی تکلیف پہنچی ہے کہ میں نے اس کو اپنی زبان سے کہہ دیا کچھ ایسا لفظ جو اس کو تکلیف ہوئی، چوٹ لگی۔ میں بھی ایسے لوگوں سے معافی مانگتا ہوں کہ میری زبان سے کسی کو چوٹ لگی ہو یا میرے کسی عمل فعل سے، تو وہ مجھے درگزر کر دے تاکہ اس کا احسان روز حشر میں دیکھوں۔ صلی اللہ تعالی علی نبیہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ کھڑے ہو جائیے۔ ہاں جن کو روزہ افطار کرنا ہے کر لیں بھائی۔ اللہ ان سب لوگوں کا روزہ جنہوں نے آج رکھا یا کل رکھا سب قبول فرما لیں۔